میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت بڑی تعداد میں اس وقت آپ حاضر ہیں۔ میں گزارش کروں گا تھوڑی دیر مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ اس بلال ہند کے سلسلے میں گفتگو سماعت فرمائیں جسے دنیا اعلی حضرت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی پہچان ہوا کرتی ہے۔ کسی کی پہچان ڈاکٹر کی حیثیت سے، کسی کی پہچان مفتی کی حیثیت سے، کسی کی پہچان محدث کی حیثیت سے، کسی کی پہچان انجینئر کی حیثیت سے، لیکن خدا کی قسم جس کی یہ پہچان بن جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور سرخرو اور آخرت میں بھی کامیاب اور سرخرو ہوتا ہے، اور وہ پہچان ہے عاشق رسول۔ بہت سارے دنیا میں عشق کرنے والے آپ نے دیکھے ہوں گے جو عشق کرتے ہیں، لیکن اس عشق کرنے والوں کے اندر جس کسی سے عشق کیا جاتا ہے پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں سے عشق، لیکن اس سے ہر کوئی عشق نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کسی کو اپنی کار سے عشق ہو گیا تو اس عشق کی بنیاد پر ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس کی گاڑی سے عشق کرے۔ کسی کے بنگلے سے کسی کو عشق ہو گیا، ضروری نہیں کہ اس بنگلے سے بھی سب عشق کریں۔ میں وقت اور تمہید کو بڑھانے کی بجائے یہیں پر سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اگر پتھر بھی حضور سے محبت کرے تو پوری دنیا اس پتھر سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اگر درخت بھی حضور سے محبت کرے تو سب اس درخت سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زمین محبت کرے تو اس زمین سے بھی دنیا محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ وہ عظیم نعمت اور عظیم پہچان ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ عز و جل دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں محبت کیا ہے اور عشق کیا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ محبت بنا ہے حبہ دانے سے۔ حبہ دانا کو کہتے ہیں۔ دانا کبھی بھی نظر نہیں آتا، دانا کبھی بھی نظر نہیں آتا۔ زمین کے اندر کھیت کرنے والا انسان بیج بو دیتا ہے، وہ دانا بو دیتا ہے، دانا چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن دانے کی جو خاصیت ہے، دانے کو اگر پانی ملے، دانے کو اگر ہوا ملے، دانے کو اگر روشنی ملے تو یہی دانا زمین کے سینے کو چیر کر اناج بھی دیتا ہوا نظر آتا ہے، پھل بھی دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھول بھی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، حبہ کے معنی ہوتا ہے دانا۔ دانا نظر نہیں آتا لیکن دانا اندر ہے۔ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب اس دانے کو جہاں پر انسان نے ڈالا تھا، بیج جہاں پر بویا تھا، اس میں سے جب جس چیز کا بیج ہے اس چیز کا جب ظہور زمین کے اندر سے ہونے لگتا ہے تو اسے دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کوئی دانا ہے۔ ایک چیز
دوسری چیز، کسی بنجر زمین کے اندر اگر آپ دانا ڈال دے جہاں پر نہ بارش گرے اور نہ ہوا پہنچے نہ سورج کی کرنیں پہنچے، ایسی کوئی جگہ ہو وہاں پر آپ بیج بو دیں تو بھی دانا نہیں نکلے گا. دانے سے جو ہے اس کی جنس ظاہر نہیں ہوگی، پھل نہیں نکلے گا، اناج نہیں نکلے گا. آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس محبت جو محبت ہمارے دل میں ہے، جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس محبت کا پھل ہماری زندگی میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ محبت دل میں ہوتی ہے، محبت دل میں ہوتی. اگر دل کے اندر محبت ہے تو اس محبت کا ظہور کبھی اداؤں سے ہوتا ہے، کبھی چہرے سے ہوتا ہے، کبھی لباس سے ہوتا ہے، کبھی عادتوں سے ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کس کی محبت ہے. پھٹی ہوئی جینس پہننے والے کے دل میں کس کی محبت ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بال بڑے رکھ کر کے نکلنے والوں کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے دل میں کس کی محبت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کھانے پینے کے طریقوں کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے. اللہ اکبر. ہم آج دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، لیکن اس محبت کا ظہور، اس محبت کی دلیل ہماری اداؤں سے سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے کردار سے سمجھ میں نہیں آتا، ہماری عادتوں سے اس محبت کے ثبوت نظر نہیں آتا. دوسری چیز، دانا اگر زمین کے اندر ہے تو پانی گرے گا، ہوا پہنچے گی، روشنی پہنچے گی تو دانے کے اندر سے اس کی جنس ظاہر ہوتی نظر آئے گی، پھل نظر آئے گا. اور پتہ چلا کہ بارش کا اثر بھی ہوتا ہے، دھوپ کا اثر بھی ہوتا ہے جس زمین کے اندر دانا ہو. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کے سینے میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو جب کبھی حضور کی محبت کا تذکرہ چھڑ جائے تو دل باغ باغ ہو جایا کرتا ہے. جب سرکار کا نام آ جائے تو دل مچلنے لگ جاتا ہے. جب آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر ہو تو طبیعت مچل جاتی ہے. اور جب کبھی رخ والضحیٰ کا تذکرہ ہو تو انسان کا دل دیدار رسول کے لیے تڑپنے لگ جاتا ہے، بے چین ہو جایا کرتا ہے، بے قرار ہو جایا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محبت اور عشق میں تھوڑا سا فرق ہے. محبت کا معنی ہوتا ہے میلان، کسی چیز کی طرف مائل ہونا. یہ جانداروں میں بھی ہوتا ہے اور بے جان چیزوں میں بھی. مقناطیسی کشش جس کو کہتے ہیں، مقناطیس، اس کے اندر بھی میلان کا جذبہ ہوتا ہے. لوہا اس پر رکھ دو چپک جائے گا. تو اگر غیر جاندار کے اندر میلان پایا جائے تو اسے کشش کہتے ہیں، اور جاندار کے درمیان میلان یعنی مائل ہونا پایا جائے تو اسے محبت کہتے ہیں. تو عشق کسے کہتے ہیں؟ جب یہ محبت جڑ پکڑ لے اور جب یہ محبت دوسری محبتوں کو دل سے نکال دے اور شدت پکڑ لے کہ اب اس کے بغیر میں جی ہی نہیں سکتا. قرار بھی جس سے محبت کرتا ہوں اسی میں ہے، دیدار میں قرار، ذکر میں قرار، مدینے میں قرار. جب یہ کیفیت بن جائے تو اسی محبت کی اس کیفیت کے پیدا ہونے کو کہتے ہیں عشق. تو محبت کے اندر اور عشق میں فرق یہ ہے کہ عشق ہے شدت کا نام. پھر کوئی بھی ہو جس سے عشق ہے
اس کے علاوہ کوئی چیز اسے نظر ہی نہیں آتی. آج عشق ہے لوگوں کو، توجہ چاہوں گا، عشق ہے لوگوں کو، اسی لیے تو نماز میں بھی مال کا خیال آتا ہے. آج عشق ہے لوگوں کو، اسی لیے تو خانے کعبہ کے سامنے بھی دنیا ہی مانگی جاتی ہے. آج عشق ہے لوگوں کو، سنہری جالیوں کے سامنے بھی دنیا مانگی جاتی ہے. صبح اٹھ کر کے بھی دنیا، رات کو سوتے وقت بھی دنیا، اور زبان کہتی ہے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. اب میں نے ڈیفینیشن بتا دی، کس سے محبت اور عشق ہے خود آپ اپنا فیصلہ کر لیں، مجھے بتانے کی ضرورت، آپ خود فیصلہ کر لیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت. دیکھیے امام کہتے ہیں تو پہلے عشق لاتے ہیں پھر محبت لاتے ہیں. امام میں عشق و محبت. اعلی حضرت عظیم البرکت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر اتنا ڈوبے ہوئے تھے، اتنا ڈوبے ہوئے تھے کہ ڈوبے ہونے کے باوجود بھی عرض کرتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اے اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مجھے اتنا گما دے کہ میں کہیں خود کو تلاش کرنے نکلوں تو ہر جگہ پر رسول اعظم ہی کو پاتا نظر، خیال میں بھی حضور. اور یہ بات یاد رکھیں، اعلی حضرت سچے عاشق رسول تھے، جھوٹ سے نفرت تھی. اسی لیے کوئی ایسا شعر اعلی حضرت نے نہیں کہا جس شعر کے اندر ایسی بات ہو جس بات کو غلط کوئی ثابت کر سکے. جو کیفیت دل پر وارد تھی اسی کو انہوں نے شعر کی شکل عطا فرمائی. اب دیکھیے جلوے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اعلی حضرت کے عشق کے جلوے دکھا رہا ہوں. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روض کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اپنے دل کی کیفیت کو امام عشق و محبت یوں ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا دل یہاں ہے تو سن لو میرا جسم تو یہاں ہے، لیکن میرے دل کو اگر تم ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مدینے کی گلی میں ڈھونڈو، میرا دل تمہیں وہاں مل جائے گا. میں حیران ہو کر اس پر غور کرنے لگا، امام آپ کا دل مدینے میں، تو میں آپ کو تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں جتنی بار بھی مجھے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، میں نے مدینہ منورہ میں کبھی گنبد خضرا کے سامنے، کبھی سنہری جالیوں کے سامنے، کبھی مسجد نبوی شریف کے اندر اگر نعت گنگنانے والے کسی ہندی کو میں نے دیکھا ہے یا کسی پاکستانی کو دیکھا ہے تو خدا کی قسم کوئی ایسا نہ ملا جو اس طریقے سے نہ کہتا ہوا دکھائی، یعنی ایک تو ایسا ملا ہی جو امام عشق و محبت کی نعت پڑھتا ہو، امام عشق و محبت کا کلام پڑھتا ہو. ماضی قریب کے اندر ایک دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی نے لکھا کہ میں کئی مرتبہ مدینے حاضر ہوا اور ہر مرتبہ سنہری جالیوں کے سامنے جا کر میں نے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، لیکن ایک بار میرے دل میں خیال آیا کہ جس کو دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے ذرا اس کے سلام کے اشعار بھی تو سنہری جالیوں کے سامنے پڑھ کر دیکھوں. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ کہتا ہے میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے. یہ دل کی کیفیت یا اعلیٰ حضرت. آپ بھی جائیں دیکھیں، کوئی نہ کوئی تو ملے گا،
ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے کلام پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی تو ایسا ملے گا آپ کو پورے سفر کے اندر، وہاں کی حاضری کے اندر، جو اعلی حضرت کی نعت پڑھتا ہوگا یا اعلی حضرت کا سلام پڑھتا ہوگا، وہاں پر آپ کو ضرور ملے گا۔ کیوں؟ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ترے روزے کے مقابل، وہاں حضور کے عشق کے اندر ڈوبے۔ یاد رکھیں، دعوے عشق آسان ہے، دلیل بہت مشکل ہے۔ عشق میں جلنا پڑتا ہے، عشق میں کوڑنا پڑتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جس کو جلنے کا مزہ مل جائے عشق کے اندر، عشق سے مراد عشق رسول کی بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رہے، جسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جلنے کی عادت پڑ جائے اور سچا عشق ہو جائے، عشق ہوگا تو وہ جلتا ہی رہے گا، اندر سے کیفیت وہی رہے گی، تو پھر اس کو بڑا مزہ آتا ہے، اس کے اندر اسے بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر کوئی اس جلن کا علاج، دو قسم کی جلن ہوتی ہے، حسد بھی ایک قسم کی جلن ہے اور عشق بھی ایک قسم کی جلن ہے، دونوں جلن دل میں پیدا ہوتی ہے۔ حسد بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ حسد، توجہ چاہوں گا، حسد دل میں پیدا ہو جائے ساری نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اور عشق رسول سینے میں پیدا ہو جائے تو سارے گناہوں کے درخت کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے۔ حسد نیکیوں کو جلا ڈالتا ہے، اور عشق رسول کی آگ جو ہے نا، وہ سارے گناہ کے درخت کو جلا دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنے مزے سے کہتے ہیں اعلی حضرت، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے۔ پتہ چلا کہ عشق بھی ایک آگ ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جہنم کی بھی آگ ہے، اور یہ جہنم کی آگ اتنی سخت ترین ہے کہ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے، یہ ہے جہنم کی آگ۔ اسی لیے تو کامیاب کون؟ پڑھو قرآن کو، قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد ماہ رمضان المبارک میں تراویح کے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، پڑھتے ہیں سبحان الملک القدوس، یہ پورا پڑھنے کے بعد اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی من النار، تو جہنم خود اللہ سے کہتا ہے اے اللہ اسے مجھ سے بچا لینا۔ جہنم خود پناہ مانگتا ہے، اللہ اسے مجھ سے بچا لینا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، یعنی وہ جو جہنم کی آگ ہے نا، اس آگ سے، آگ میں جلنے سے ہم بچ گئے، سستے میں چھوٹ گئے۔ کیوں؟ دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ ہم نے لگا رکھی ہے، اور یہ آگ کتنی بڑی ہے اور کتنی عظیم ہے عشق رسول کی آگ۔ تو اعلی حضرت کہتے ہیں جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، یعنی عشق رسول کی آگ وہ آگ ہے کہ جہنم کی آگ کو یہ بجھانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی لیے تو
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ معاذ اللہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ آگ لگاتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں مومن تو ہوتا ہی آگ بجھانے والا، اور دنیا کی آگ تو کیا، مومن ہے تو وہ جہنم کی آگ بھی بجھا دے گا۔ ہم تو آگ بجھانے کے لیے پیدا کیے گئے، آگ لگانے کے لیے نہیں۔ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ بہت عظیم آگ ہے، یہ اگر سینے میں جل جائے کیسے پیدا ہوگی، میں تھوڑی سی بات اس پر بھی روشنی ڈال دوں گا۔ تو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم دولت تھی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کروں، بڑا یہ شعر ہمارا بچہ بچہ گنگناتا نظر آتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کہنے والے نے بالکل صحیح کہا، لیکن کیا کہا ذرا سمجھا بھی تو کریں۔ انہیں جانا، آپ اور ہم حضور کو کتنا جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں؟ پڑھی کبھی سیرت کی کتاب آپ نے؟ کبھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا آپ نے؟ کبھی عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ کبھی اپنے بچوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کی کوشش کی؟ کیا کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو رسول اعظم میدان محشر میں کام آنے والے ہیں، ذرا اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک تو پڑھیں؟ 8 گھنٹے واٹس ایپ پر اس کا میسج ادھر وائرل، اس کا میسج ادھر، بعد لگے ہوئے اس کے اندر، ایک صفحہ میرے آقا کی زندگی کا نہیں پڑھتے، نہیں جانتا آج کا مسلمان۔ اور جب تک نہیں جانے گا اس وقت اس طریقے سے مان بھی نہیں سکے گا۔ ماننے کے لیے جیسا اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو مانو، اس طریقے سے ماننے کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ پیارے کو جانو، پڑھو قرآن سے، پڑھو مصطفیٰ پیارے کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب جان لوگے تو خدا کی قسم مان لوگے، اور جب اس طریقے سے مان لوگے جیسا اللہ نے ماننے کا حکم دیا، تو پھر تمہاری نگاہوں میں کوئی جچے گا ہی نہیں، تمہاری نظر میں کوئی بسے گا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اب کسی کی مجھے ضرورت نہیں، کسی غیر سے مجھے کوئی مطلب نہیں، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ آج میری دعوت آپ کو یہ ہے، جانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، معمول بنا لو، عادت بنا لو کہ ہم روزانہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہاں ایک چپتی ہوئی بات عرض کروں، میں جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ میرے مریدوں کی تعداد کسی حد تک آپ کے شہر ہبلی کے اندر ہے، بہت سارے مشائخ کے مریدین ہیں۔ میں نصیحت کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو، اپنے پیر کا تعارف کرانے کی بجائے مدینے کے تاجدار کا تعارف کراؤ۔ میرے پیر اتنے باکمال ہیں یہ کہنے کی بجائے، ٹھیک ہے یہ پرائیویٹ مسئلہ ہے، ہو کسی کا پیر تو ٹھیک ہے، ہوں گے کوئی پیر ایسے باکمال، لیکن آپ کا مشن صرف پیر کی عظمت بٹھانا نہ ہو، آپ کا مشن مدینے کے تاجدار کی عظمت بٹھانا، اور یہی مشن اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی صرف حضور کو پلایا ہے، صرف حضور کی محبت دلوں کے اندر بٹھائی ہے، آقا کریم کا دیوانہ بنایا ہے، رسول اعظم کی الفت کا چراغ لوگوں کے سینے میں روشن کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو عاشق رسول ہو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا
جو عاشق رسول بھی ہو اور لوگوں کا پیسہ غبن کرتا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا جو عاشق رسول ہو اور نماز کا ترک کرنے والا. لیکن وہ اعلی حضرت ایک صدی سے زیادہ کا وقت گزر گیا اور ڈے بائی ڈے ایسا لگتا ہے کہ امام عشق و محبت کے ماننے والے اور چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ابھی 5-7 دن پہلے کم و بیش بریلی شریف میں امام احمد رضا اکیڈمی کے جو ذمہ دار ہیں، صدر ہیں، علامہ حنیف خان رضوی صاحب، ان سے میری بات چیت ہوئی تو مجھے حیرت تھی. انہوں نے بتایا کہ اب فتاوی رضویہ شریف 190 جلدوں میں آ چکی، 190 جلدوں میں. اور ڈے بائی ڈے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے علم کے دائرے کو لوگ پھیلا رہے ہیں اور آپ کی تحقیقات کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ علم کہاں سے آیا؟ تو بہت سارے علوم ایسے ہیں جن کے سلسلے میں اعلی حضرت کسی سے تعلیم حاصل کیے ہی نہیں ہیں. ان علوم کے اندر اعلی حضرت کا کوئی استاد آپ کو نہیں ملے گا. یا امام احمد رضا بغیر کسی استاد کے یہ علم کیسے آ گیا؟ تو جواب ملے گا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے. مدینے والے سے تعلق جوڑ لیا انہوں نے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، تعلق جب اسٹرانگ ہو، عشق جب سچا ہو تو یقین بھی ہوتا ہے. یہ جملے پہ توجہ چاہوں گا. عشق اگر سچا ہے تو یقین ہوتا ہے، اور عشق اگر کمزور ہے یقین ڈاواڈول ہوتا ہے. آج ہماری قوم کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معاملہ اتنا ڈاواڈول ہو چکا ہے کہ اگر کہا جائے کہ بس یہ وظیفہ پڑھو تمہارا کام ہو جائے گا، نماز پڑھو کام ہو جائے گا، یہ تلاوت کرو کام، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. مولانا پڑھتا تو زمانے سے کچھ اور بتا دو، کچھ اور بتا دو. اس لیے کہ یہ عشق کی کمی کی علامت ہے، یہ محبت کی کمی کی علامت ہے. لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کتنا یقین تھا کہ ایک مرد کے حوالے سے طبیب نے باقاعدہ اعلی حضرت کو دیکھ کر کے کہا یہ وہی مرض ہے. اعلی حضرت سمجھ گئے اس کا اشارہ کیا ہے. کہتے ہیں آپ جس طرف اشارہ کرتے ہو مجھے ہو ہی نہیں سکتا. کہ مولانا سارے آثار ساری نشانیاں یہ بتا رہی. کہا وہ مجھے ہو ہی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس مرض کے گرفتار ایک مریض کو دیکھ کر کے میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے جو میرے آقا نے بتائی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس مصیبت میں وہ گرفتار نہیں ہو سکتا. مجھے یقین ہے کہ جو کچھ حضور نے کہا وہ سچ ہے اور ویسا ہی ہوگا. طبیب نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آپ نے جو کہا تھا وہ سچا تھا، میری تحقیق غلط تھی، میرا علم مجھے غلط بتا رہا تھا، لیکن آپ کا یقین بالکل. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کی کتنا عشق. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا عالم یہ تھا کہ کسی ایسے استاد سے بھی، یہ یاد رکھیے گا، کسی ایسے استاد سے بھی اعلیٰ حضرت نے تعلیم حاصل نہیں کی جس استاد کے دل کے اندر کٹ کٹ کر کے مدینے کے تاجدار کی محبت موجود نہ ہو. پہلے دیکھتے تھے سینے کا حال کیا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے. اب آئیے ایک شعر اعلیٰ حضرت کا پیش کروں تاکہ آپ سن سکیں، سمجھ سکیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں الروح فداک
فزد حرقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جان۔ کیا مطلب جانتے ہیں؟ الروح فدا کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روح آپ پر فدا۔ فزد حرقا، جو میرے سینے کے اندر آپ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کو اور بڑھکا دیجئے، اس میں اور اضافہ فرما دیجئے، اور ایک شعلہ جو ہے اس پر دوسرے شعلے کے شعلے اس کے اوپر ڈال دیجئے، اور آگ پر آگ جلا دیجئے، اور اتنی جلا دیجئے میرے سینے میں آپ کی محبت کی آگ، محبت کا دیا اتنا جلا دیجئے کہ سرکار میری کیفیت تو یہ ہے کہ میرا تن، اللہ 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 سبحان اللہ، میرا تن من دھن سب پھونک دیا، اب نہ تن میرا ہے، تن بھی آپ کی محبت میں جل رہا ہے، من بھی آپ کی محبت میں جل رہا ہے، دھن تو آپ کے نام پر میں نے قربان کر دیا، اب بچی کیا ہے؟ ایک جان بچی ہے، میرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جان۔ سرکار اب یہ جان جو بچی ہے یہ بھی آپ کے عشق کے اندر جلا ڈالیے، اب یہ بھی نہ بچے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو زبانی عاشق نہیں، حقیقی عاشق، جس کے سینے میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے محبت انگڑائی لے رہی ہو کہ جس محبت کی بنیاد پر اس کا اوڑھنا، بچھونا، جانا، جاگنا، سونا، ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت کے اندر گزر رہی۔ آج جملہ یاد رکھیں، لڑکی سے محبت کرو، مال سے محبت کرو، زمین و جائیداد سے محبت کرو، یہ ساری محبتیں رسوا کر دیتی ہیں، اور حضور سے محبت کرو تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا کر دیتی ہے۔ یہ محبت رسوا نہیں کرتی، عزت دیتی ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، ایک دل ہے نہ جانے کتنوں کو دے رکھا ہے۔ یاد رکھیں، دل جسم کا بادشاہ ہے، نبیوں کے سردار کو دے ڈالو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دنیا اور آخرت میں سرداری عطا فرما دے گا۔ اس دل کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کرو۔ اب عشق پیدا کیسے ہو؟ یہ محبت رسول پیدا کیسے ہو؟ تو میں 4-5 چیزیں آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ العظیم اسے اپنا لیں، آہستہ آہستہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور پھر ساری تکلیفیں، توجہ چاہوں گا جملے پر، ساری تکلیفیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو ہلکی سی نظر آئیں گی۔ میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو میرے استاد گرامی کا۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں تھوڑا سا عرصہ گزر چکا تھا لاک ڈاؤن کو، اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ پتہ نہیں اب کب ختم ہوگا، کرائسس زیادہ، اور سنی دعوت اسلامی کے اتنے ادارے آن لائن جیسے تیسے پڑھائی چل رہی تھی، لیکن لوگوں کے کاروبار بند تھے، سیلری کیسے دینا، یہ سب مسائل تھے دنیا بھر کے۔ تو ایک روز میں اپنے استاد کے پاس لاک ڈاؤن کے زمانے میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے گیا، تو میں نے عرض کیا، میں کہ حضور اب آگے کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھا؟ تو میں نے کہا حضور میں نے تو پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کو، کوئی خاص بات حضور ایسی ہو تو آپ مجھے فرمائیں۔ تو فرماتے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ تو بھئی یہ مفلسی کا ڈر لگ رہا ہے نا کہ لوگ مفلس ہو جائیں گے، لوگوں کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، کیسے لوگوں کا سب چلے گا۔ میں نے کہا حضور
تو کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے تم نے؟ میں نے کہا حضور پڑھا تو ہوں، لیکن آپ بتائیں کیا؟ تو کہتے ہیں دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ جب تم ایسے رسول کے ماننے والے ہو جو رسول اپنے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں، سب لٹاتے چلے جاتے ہیں، اور مختصر حضور کے پاس نہیں، خزانے ہی خزانے موجود ہیں. جب ایسے کریم کے تم غلام ہو تو پھر بے قرار کیوں رہتے ہو؟ جاؤ مزے کرو، یہ رسول کبھی تمہیں تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی نظر مکین گنبد خضرا پر ہو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہو. تو عرض کرنے کا من چاہیے، پہلی چیز عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات اپنے بچوں کے دلوں میں کیسے پیدا کرتی؟ سن لیجئے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے صحابیات اپنے بچوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، معجزات، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے اندر سرکار کی شرکت کے واقعات کو، غزوات کو یاد کراتی تھی. یہاں تک فرمایا گیا جس طریقے سے آج کے دور کے اندر بچے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور پاک میں صحابہ کے بچے بچے سرکار کی حیات طیبہ کے حافظ ہوا. بچوں کو پڑھاؤ. ایک چیز. دوسری چیز، قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرو. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق ہے، کوئی عمل بتائیں. ارشاد فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، قرآن دیکھا کرو. ایک یعنی روز تم قرآن پڑھتے رہو گے، قرآن دیکھتے رہو گے تو ایک دن صاحب قرآن کا جلوہ بھی تمہیں نظر آ جائے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 13 مرتبہ درود تاج، روزانہ درود تاج 13 مرتبہ پڑھنے کی عادت رکھو. اور 13 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرو درود تاج کی. چوتھی چیز، درود شریف کی کثرت کرو. میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر میں اپنے گھر کا معمول بتا رہا ہوں. میرے گھر میں جو معمول ہے، میں گھر ہوتا ہوں تب میرے گھر پر آخری سونے کا جو میرا عمل ہوتا ہے کہ جب بالکل ایک دم سونے کے لیے جب بستر پہ پہنچ جاتا ہوں تو سونے سے پہلے حزب البحر سنتا ہوں، اور حزب البحر کے بعد قصید بردہ شریف کے چند اشعار سننے کے بعد ہی میں سوتا ہوں. یہ میرا روز کا معمول ہے گھر پر جب ہوں تب. تو آپ اس چیز کی، اور اگر واقعی آپ کی عربی اچھی ہے تو دلائل الخیرات شریف کا ورد اپنی زندگی میں لازم کر لیں. جو پڑھنا جانتے ہیں اور سنی صحیح العقیدہ ہیں، میں ان کو دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی اجازت بھی دیتا ہوں. اور سنی دعوت اسلامی کا ایپ دلائل الخیرات شریف پر آپ کو ملے گا، آپ اس ایپ کے ذریعے بھی دلائل الخیرات شریف پڑھ سکتے ہیں. یہ چیزیں. اور پھر ایک شعر آپ کو بتا دیتا ہوں، بس اس کو پڑھتے رہیں. آپ پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. درود شریف کی کثرت کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کی کثرت کرو. نماز تو اپنی جگہ پر ہے، نماز تو عاشق رسول نماز قضا نہیں کرتا.
وہ تو نماز پڑھے، لیکن اس کے ساتھ ان ساری چیزوں کو اپناؤ. اور زیادہ سے زیادہ اگر کسی کے شعر گنگنانے ہیں تو اعلی حضرت. میں آپ کو بتاؤں مدینہ منورہ میں زیادہ تر اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہی گنگناتا ہوں، اور پھر اس کی برکتیں میں خود محسوس کرتا ہوں کہ کتنی برکتیں. اور آخری بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا چاہو، حضور کی امت کا بھلا چاہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں کیا کرو. یہاں بھی میں صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں. میرے گھر سے روزانہ ہمارے جتنے گھر کی فیملی کے ممبر ہیں سب کے نام سے روزانہ صدقہ نکلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 1 یا 2 صدقے حضور کی امت کے نام سے بھی روزانہ نکالتے. اس لیے کہ سرکار اس بندے کو، اس امتی کو بہت پیار کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، اسے بہت چاہتے ہیں، جو حضور کی امت کا بھلا چاہے. تو حضور کی امت کے لیے کبھی برا نہ سوچو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا چاہو. اور کبھی آپ یہ چاہتے ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم پڑ جائے، خاص نظر کرم پڑ جائے، تو ایسے پریشان حال کو، جو آپ کو نہیں جانتا، آپ اس کو نہیں جانتے، آپ کو کہیں سے پتہ چل گیا فلاں بہت پریشان ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں جانتا، آپ اس کو نہیں جانتے، جا کر کے خاموشی سے اس کی مدد کر دو، انشاءاللہ سرکار کی نظر کرم پڑ جائے گی. یہ سب وہ چیزیں ہیں جسے کرنا ضروری ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ایک سچے عاشق رسول کا نام ہے. اعلی حضرت کی کتابوں کو پڑھیں، اعلی حضرت کے اشعار کو پڑھیں. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جس طریقے سے حضور کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کیا، اسے آپ پڑھیں. مجھے آج کوئی تفصیلی خطاب نہ کرنا تھا، لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا. انشاءاللہ العظیم آئندہ سیٹرڈے کو مرکز پر میرا جو موضوع ہے، اعلی حضرت ایک کامل مومن، اسے میں انشاءاللہ العظیم قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. وہ بات تو رہ گئی جس آیت کی تلاوت میں نے کی تھی، اس آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں. اعلی حضرت عظیم البرکت کی ولادت 10 شوال کو ہوئی. سن 1272 ہجری میں اعلی حضرت کی ولادت ہوئی، اور اعلی حضرت نے اپنی سن ولادت کو قرآن شریف کی اس آیت سے نکالا. وہ آیت کون سی ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں اسے عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو کسی نے دعوت دی، گئے دعوت میں، کھانا لگا دیا گیا. اب جب کھانا لگا دیا گیا تو سب ہاتھ روکے ہوئے بیٹھے تھے کہ جب تک اعلیٰ حضرت شروع نہ کریں تب تک وہ دوسرا کوئی شروع کیسے کرتا. اعلیٰ حضرت نے شروع کیا تو اعلیٰ حضرت نے جتنا کھانا پڑا ہوا تھا نا، اس میں 3 کے قریب ککڑی کی تھال یعنی ککڑی کی قاش پڑی ہوئی تھی. تو اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے وہ ککڑی نکلی، اور اعلیٰ حضرت نے ایک کھائی، دوسری کھائی، تیسری کھائی. تو اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے وہ پہلی پلیٹ جو ککڑی کی تھی نا وہ پوری کھا لی. تو لوگ سمجھے اس میں کوئی خاص بات ہوگی، تو پھر وہ لوگ بھی دوسری پلیٹ کی طرف بڑھے تو اعلیٰ حضرت نے روک دیا، اور دونوں جو باقی تھی نا ککڑی کی پلیٹ وہ بھی اپنی طرف لے لی، دوسری بھی کھا لی، تیسری بھی کھا لی. لوگوں کو حیرت، بہت کم کھانے والے اعلیٰ حضرت، یہ کیا بات ہے کہ آج اتنی ککڑیاں اعلیٰ حضرت نے کھا لی.
بہرحال کسی کی اس وقت ہمت نہیں ہوئی، بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے کہ آج حضرت نے ککڑی بہت شوق سے تناول فرمائی، کوئی خاص بات؟ تو اعلی حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا ککڑی کھانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ جب پہلی ککڑی میں نے کھائی تو وہ کڑوی تھی، دوسری اٹھائی وہ بھی کڑوی، اس کے بعد دوسری پلیٹ کی اٹھائی تو وہ بھی کڑوی، تیسری کی اٹھائی تو وہ بھی کڑوی، تو صرف اس نیت سے میں نے کھا لی کہ کہیں کوئی دوسرا ککڑی کھا کر کے تھو تھو ایسا کر دیتا تو میرے آقا کی پسند کو کوئی تھو تھو کرے، مجھے یہ گوارا نہیں تھا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے میں نے ساری ککڑی کھا لی۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق، زبان سے کہنے سے کچھ نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں نا وہ روز فضوں کرے خدا، جان ہے سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ۔ یہ درد کیوں؟ جلنے والی بات، جلنے سے درد ہوتا ہے نا، تو جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، یا اللہ۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر قربان جائیے، داغ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک داغ تو بڑا بھدا لگتا ہے، یار یہ داغدار کپڑا ہے، داغ لگ گیا تمہارے کپڑے میں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ داغ جلنے سے ہی ہوتا ہے نا، ایک گندگی کا داغ ہوتا ہے، ایک جلنے سے داغ ہو جاتا ہے، جلنے والا جو داغ ہوتا ہے نا بہت دیر تک رہتا ہے، کبھی جاتا بھی نہیں، تو کہتے ہیں لحد میں، قربان جائیے لحد میں عشق رخ شاہ کا، اللہ اللہ، سرکار کے چہرے مبارک کے عشق کا، عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ آپ اندازہ لگائیے، قبر میں بھی جا رہے ہیں تو اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اور تو نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پاک کے عشق کا ہمارے پاس داغ موجود ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کیا خوب، اللہ اکبر، کیا خوب کہ قبر میں جانے کے سلسلے میں ہر آدمی ڈرتا ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن یقین دیکھیے، کہتے ہیں جان دے دو، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو سچا اور پکا عاشق رسول ہو۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہمیں بنایا ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ ہمارے سینے میں روشن رکھا۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے مرقد انور پر بے شمار بے شمار بے شمار برکتوں کو، رحمتوں کو نازل فرمائے، جنہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلایا۔ اللہ تعالی ہم سب پر بھی کرم کی نظر فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں پابندی سے آیا کریں، آپ کے شہر کے اجتماع میں، اور سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں۔ وابستہ ہونے کی دو وجہ ہے، آپ جب کنیکٹ ہوں گے تو کریکٹ ہوں گے، اور کنیکٹ نہیں ہوں گے تو کریکٹ نہیں ہوں گے، سمجھ گئے نا؟ تو آپ کو کنیکٹ اس لیے کرنے کی بات کی جا رہی کہ آپ کنیکٹ ہو جائیے تاکہ کریکٹ ہو جائیے، اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگیں، اور اللہ کرے کہ ہمارا سینہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے سینے میں جلنے والے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا سینہ بھی حضور کی محبت کا مدینہ بن جائے۔